کسی کو اگر اپنی اولاد بنا لیا جائے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کو گود لے لیا جائے، تو کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو اپنے نسب میں شامل کر لیں اور اس کو اپنا وارث بنائیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی لا ولد ہے اور وہ گود لینا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، گود لے سکتے ہیں، لیکن منع یہ کیا ہے کہ اس کو اپنے نسب میں شامل نہیں کر سکتے، اس کو اپنا وارث نہیں بنا سکتے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5 میں کلیئر انداز میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ کی نظر میں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ آخر کیوں اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، یا اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کسی منہ بولے بیٹے کو اپنے نسب میں شامل کیا جائے، اس کو اپنا نام دیا جائے، اس کو وارث بنایا جائے؟ کیونکہ اسلام نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نسب کا اختلاط نہ ہو، اور اسلام کے 5 مقاصد میں سے ایک مقصد نسل کی حفاظت ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسم تھی جس کو کہتے تھے منہ بولا بیٹا۔ اسی منہ بولے بیٹے کے طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس منہ بولے بیٹے کا خاتمہ کیا تو صرف قانون نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شادی کرائی اپنے نبی کے منہ بولے بیٹے کی منکوحہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ جبکہ زید نے ان کو طلاق دے دیا تو اللہ نے حکم دیا زینب سے شادی کرنے کا، تاکہ پورے طور پر منہ بولے بیٹے کے رسم کا عملی شکل میں خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ زید نے جب اس عورت سے یعنی زینب سے اپنی شہوت پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہ جائے جب کہ وہ ان سے غرض پوری کر لیں۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے منہ بولا بیٹا بنانے کی اجازت نہیں دی، لیکن لاولد کے لیے اس بات کی بہرحال گنجائش رکھی ہے کہ کسی کو اپنے پاس رکھ کر پوس پال سکتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اپنے نسب میں شامل نہیں کر سکتا، نہ وارث بنا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی گنجائش بہرحال پائی جاتی ہے۔